خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج صبح میں اور میری بیگم ملیحہ ہم دہلی پہنچ چکے ہیں، اور میرے دوست جو ہیں ایز آلویز ہی از سو کائنڈ ٹو می ٹو اس، راکیش وید جی کے پاس دہلی میں کچھ دیر ٹھہریں گے، پھر ہم نے ہندوستان کے کچھ اور علاقوں میں بھی جانا ہے، خاص طور پہ بنگلور ہم 2 ہفتے رہیں گے۔ اور ابھی تو صرف پاکستان کی جو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ کوئلیشن حکومت لگ رہا ہے کہ بن رہی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، اور پریزیڈنٹ شاید آصف علی زرداری کو بنایا جائے گا۔ اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، پی ایم ایل این، پی 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 کیا پارٹی جوائن کرے گی، یا بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم باہر سے انہیں سپورٹ کریں گے۔ سو اے بٹ آف کنفیوژن یٹ۔ مولانا فضل الرحمان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خیال سے جو بھی حکومت اب آئے پاکستان میں، ایک تو جو ڈیپ فائنینشیل اکنامک کرائسس ہے پاکستان کا، اس کو مد نظر رکھ کے اپنی نئی پالیسیز بنانی چاہیے۔ میرے خیال سے اگر ہمت ہو ہماری نئی گورنمنٹ کی، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کشمیر کا ایشو اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی بہت اہم ہے، میرے خیال سے تو اٹس irrelevant ناؤ۔ جو لائن آف کنٹرول ہے وچ از دا ورچوئل بارڈر، اسی پہ اگر بات ہو سکے، یا اس کو فی الحال مانتے ہوئے آپ کام اپنا شروع کریں، تو ٹریڈ وتھ انڈیا شوڈ بی گیون ٹاپ پرائیورٹی۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلق رکھے۔ یہ طالبان، تحریک طالبان، ٹی ٹی پی، یہ سب ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کا نیٹ رزلٹ پاکستان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور کچھ علاقوں میں تو ابھی بھی ایک انسرجنسی، ٹیررزم چل رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ میرے خیال سے میجر پلیئر ساؤتھ ایشیا میں سب کو مان لینا چاہیے از انڈیا، اور ہم ان کے ساتھ مل کے اگر کوآپریٹ کریں تو ہم ایشیا پورے کو، چائنا کو بھی ہم اگر کسی طریقے سے کنونس کر لیں کہ سویلائزیشن کی اگر بات ہوتی ہے تو سب سویلائزیشن میں تو رستہ نکالنا پڑتا ہے کوآپریٹ کرنے کا، جھگڑے کا، جنگ کا نہیں۔ تو اس قسم کی ویژن لے کے ہمارے لوگ اگر آگے چلیں گے تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ 230 ملین، 240 ملین بھی میں نے کہیں ایک فگر دیکھا ہے۔ The ultimate exact figure nobody would ever know, but around that۔ اتنی بڑی پاپولیشن کو، اور اس کی ایک سٹیٹ ہے، ہاں جی، اس کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں حکومت کے ساتھ، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدل لیا اب، کہ جی ہم تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر آرم فورسز اینڈ وی آر، ایسی کوئی بات نہیں ہم تو۔ وہ جو ایک تھا نا کہ پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے، وہ محل الیکشن حد تک تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی ان پاور ان پاکستان، تو اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب پی ٹی آئی اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ اپنا رول کیسے پلے کریں گے؟ جو یہ کولیشن جو بن رہی ہے، اس کا 152 فگر دیا گیا ہے، اور اگر وہ جو ہے 60 سیٹس ریزرو فار ویمن، وہاں سے پنجاب اور سندھ کا پورشن، پھر 10 سیٹیں جو مائنورٹیز کی ہیں، تو ان اکارڈنگ ٹو دیئر کیلکولیشن جو ہے نا، وہ 169 کا میجک فگر یہ کور کر لیں گے، اور یہ حکومت فارم کر لیں گے۔ پی ٹی آئی کی جو کوشش تھی کہ وہ حکومت بنا سکیں، شاید ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، اور میرے خیال سے اب یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ ایک حقیقت ہے،
Personally, I believe in the supremacy of civilian rule, but that's a matter of preference. What is the reality? The reality is कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी स्टेट है उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है इट्स ऑल टू पावरफुल, और वो एकदम अपना ये हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। इस हकीकत को मानते हुए अगर हम ये सारी चीज़ों को रख के ये इंडिया दुश्मनी को एक साइड पे रख दें और ट्रेड यहाँ से शुरू कर दें, तो देखें कितना रिलीफ हमारे पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को मिलता है। और जाहिर है बाकी जगह पे भी वही चीज़ें जाएंगी, रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो था ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अल्टीमेटली जो मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में जो गैरिजन स्टेट का आइडिया है वो फ़िलहाल कायम है। हो सकता है कल को ये एक नॉर्मल स्टेट बन जाए और विथ विच वुड बी अ मोस्ट वेलकम डेवलपमेंट। पाकिस्तान को एक इतने बड़े मुल्क को एक वो क्या कहते हैं, डिफेंस कैपेबिलिटी, कैपेसिटी भी चाहिए मुल्क को कायम रखने के लिए। हम आई डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, हकीकत के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की हकीकत को मानते हुए बिल्कुल ये जो है ना एक आइडियोलॉजिकल बेकार किस्म की जो है नफ़रत इंडिया के साथ, उसको हम ख़त्म करें। मेरी राय ये है कि इस्लाम सब, वी ऑल नो 96% मुस्लिम्स हैं। आई थिंक वी शुड लीव इट एट दैट। जितना आप ज़्यादा इस्लामाइजेशन लाएंगे उतना आप हकीकत से दूर चले जाएंगे, बिकॉज जिन वैल्यूज़ की बात हो रही हैं वो बेसिकली स्पिरिचुअल वैल्यू हैं और वो इंडिविजुअल की होती हैं। हाँ जी, स्टेट का काम है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि इकोनॉमिक मींस सस्टेन करने के, कि पीपल कैन रिप्रोड्यूस द लाइव्स। हाँ जी, खाने पीने का इंतज़ाम, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इधर आप लोग आए। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, एंड एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू बिलीव व्हाट दे थिंक इज़ द अल्टीमेट व्हाटएवर। उसमें हमारे जैसे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो एविडेंस की बुनियाद पे और आर्गुमेंट की बात पे बात करते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है, स्पिरिचुअलिटी फाइन, everybody has a right to pursue his her spiritual whatever इंस्पिरेशन है, उस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टेट को ये जो है ना एक दूसरे सेक्टेरियन खिलाफ एक दूसरे के जो ये नारेबाजी होते हैं उसको ख़त्म किया जाए। मेरी अपनी एडवाइस तो ये है कि अगर पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट नहीं बनना चाहता, personally, which is the best state in the world? A secular, democratic, inclusive, pluralist state. ये होना चाहिए आइडियल, और इसके मुताबिक पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज बननी चाहिए। लेकिन इफ़ यू थिंक दैट समहाउ इस्लाम एंड पाकिस्तान मस्ट इन ऑलवेज रिमेन टुगेदर, तो आप उसको एक सिंबॉलिक सी चीज़ कर दें। मे बी जस्ट द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन बी ए मुस्लिम, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस आप ओपन कर दें। 96% पाकिस्तानियों में से किसी गैर मुस्लिम का प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो लॉज हैं, ब्लेस्फेमी लॉज, और इनको ज़रा इन पे नज़रसानी कीजिए। दे डू नो गुड टू पाकिस्तान, दे डू पाकिस्तान अ लॉट ऑफ हार्म। हमने देख भी लिया है। वो चाइनीज़ हमारे जो बड़े क्लोज हैं, उनके इंजीनियर को मारने लगे थे हमारे ये जोशीले किस्म के वो वर्कर्स। एक सीरियन श्रीलंकन जो हैं मैनेजर ऑफ फैक्ट्री इन सियालकोट वाज ब्रूटली लिंच्ड एंड मर्डर्ड। तो ये चीज़ें अगर होंगी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना दुनिया में आपकी कोई बात सुनेगा। और ये इस्लामोफोबिया और इन चीज़ों को छोड़ें। पहले आप ये बताएं कि चाइना में जो है हालात, उनसे क्या बाकी दुनिया में बदतर है मुसलमानों के हालात? नॉट एट ऑल। सो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड ट्रू। और हर मुल्क को अपने तरीके से अपने
پالیسیز بنانے دیں. چائنا کو ہم نے پورا کھلی چھٹی دی ہوئی ہے تو گڈ اف یو تھنک دیٹس دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. لیکن یہ پھر ایک پالیسی بن جانی چاہیے نا دنیا کے اندر. میں تو رہتا ہی سویڈن میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا وہ لبرل، کتنے وہ ٹالرنٹ لوگ تھے. لیکن اب یہ حالات ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے وہاں پہ مشکل ہو گیا رہنا. مسلمان مائنورٹیز کے لیے ہر قسم کا وہ ایک چینج آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، لوکل کلچر کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بناتے، اور وہ آئسولیشن میں پھر ایک دو قسم کی طرز زندگی تو نہیں نہ ہو سکتی. یو ہیو ٹو بی اے سٹیزن وتھ ایکول رائٹس اینڈ ایکول رسپانسبلٹیز. سو آج کے دن شاید اتنا ہی ہے کہ آئی ایم ان انڈیا ناؤ فار دا نیکسٹ 5-6 ویکس ایٹ لیسٹ. اور کئی جگہ میں جاؤں گا. 16 تاریخ کو ڈے آفٹر ٹمورو 4 بجے ہال نمبر 2 میں وہ میں نے پورا وہ جو ہے اپنا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جو آپ دیکھ لیں. تو وہاں پہ میری جو ہندی ایڈیشن ہے جو سیتو پرکاشن والے وہ پبلش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بک لانچ ہوگی ایٹ 4 o'clock. تو میری خواہش ہے کہ آپ جو لوگ آنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو دیئر. تھینک یو ویری مچ.